میں نے جب اس جامعہ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، جب وہ سامنے جو مسجد ہے اس مسجد کے متصل ایک کمرے میں ایک حجرے میں آغاز ہو رہا تھا، غالباً 99 کی بات ہے۔ میرے اساتذہ اور ہمارے آقا نعمت حضرت مفتی اعظم پاکستان، مخدوم آل سنت، محسن آل سنت، استاذ المحدثین حضرت علامہ مفتی محمد عبد القیوم قادری رضوی ہزاروی نور اللہ مرکزہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ میں بھی حاضر ہوا تھا۔ اس وقت آغاز ہوا تھا اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایک حجرے کے اندر جس دارالعلوم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے وہ ایک وقت میں اتنا عروج حاصل کرے گا، اتنا کمال حاصل کرے گا، اتنے ترقی کی منازل طے کرے گا کہ پوری دنیا کے اندر اس کی مثال دی جائے گی۔ میں نے اس وقت پیشن گوئی کی تھی، حضرت پیر صاحب اس بات کے گواہ ہیں۔ میں نے کہا تھا آج جس بات کی بنیاد رکھی، جس ادارے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، یہ ایک وقت آئے گا جس طرح گاؤں کے اندر جامعہ مظہریہ امدادیہ بندیال شریف قائم ہوا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 4 دانگ عالم میں اس کا شہرہ پھیلا، تو میں نے کہا جامعہ مرتضیہ کا شہرہ اسی طرح پوری دنیا میں ہوگا، اور الحمدللہ آج وہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس کو صحیح معنوں میں کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جنگل میں منگل بنانا۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا مرکز قائم ہوگا اور اتنے طلباء دور دراز سے آئیں گے۔ میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، جس کا انتخاب کیا، یہ 28واں پارہ ہے، سورہ جمعہ ہے، اور اختصار کے ساتھ میں اس کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا۔ ان آیات، اس آیہ کریمہ میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے، توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے ادھر دیکھیے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ نبوت کے پروگرام کو بیان کیا ہے کہ نبوت کا مشن کیا ہوتا ہے اور کون بندہ ہے جو اپنے آپ کو نبوت کی وراثت کا وارث کہلوانے کا صحیح معنوں میں حقدار ہے، کون ہے جو وارث الانبیاء کہلوا سکتا ہے۔ آپ اس آیہ کریمہ میں ایک تلاوت قرآن کا ذکر ہے، ایک تعلیم کتاب و حکمت کا ذکر ہے، اور ایک تزکیہ نفس کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے توجہ ادھر، نبوت کے راستے پر اور اس ڈگر پر اور اس منہاج پر وہ آستانہ ہوتا ہے جہاں صرف آستانہ نہ ہو، وہاں آستانہ بھی ہو، مسجد بھی ہو، وہاں دینی درسگاہ بھی موجود ہو، وہاں قرآن کی تلاوت بھی سکھائی جاتی ہو، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی عطا فرمائی جاتی ہو، اور تزکیہ نفس بھی کیا جاتا ہو۔ تو آج اگر ہم اس آستانے کو دیکھتے ہیں، شاید یہ اپنی ڈیل ڈول کے اندر اور اپنے مریدین کی تعداد میں، پروٹوکول میں شاید اتنا بڑا آستانہ نہ ہو، لیکن اگر اس آستانے کا کام دیکھو تو اللہ کی قسم ہے بڑے بڑے آستانوں سے یہ آستانہ آگے نظر آ رہا ہے، اپنے دینی کام کے اندر آگے